نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو مفتی شمس الدین کا ویڈیو ہے میرے بھائی. ویڈیو اسکپ نہ کریں، ویڈیو پورا دیکھ کر کے جائیں. مفتی شمس الدین نے عرس رضوی کو لے کر کیا کہا، جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اس کے بارے میں کیا کہا، عرس کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کے بارے میں مفتی شمس الدین نے کیا بولا اور کیا نہ کہا. آئیے پہلے ویڈیو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد میں بات چیت. مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو عرس ہو رہا ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سرکار آل رسول مارحروی کا ایسے عرس کیا تھا جیسے اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا؟ اگر ایسا عرس کیا ہوتا تو 1400 کتابیں نہیں لکھتے وہ. اتنے عرس ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں، جو مرا اس کا شروع، جو مرا اس کا عرس شروع. کوئی لمٹ ہے بھائی صاحب؟ 365 دن پر اگر عرس کو تقسیم کیا جائے، ایک ایک دن میں 365 عرس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پورے ملک میں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 365 عرس پر ڈے ہو رہے ہیں ہمارے سنیوں کے، کیا لگا رکھا ہے تم نے یار؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی عرس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح. میں پورے ملک سے پوچھ رہا ہوں علماء سے، مجھے بتاؤ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر کا عرس ایسے کیا تھا جیسے آج خواجہ کا عرس ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو عرس ہو رہا ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سرکار آل رسول مارحروی کا ایسے عرس کیا تھا جیسے اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا؟ اگر ایسا عرس کیا ہوتا تو 1400 کتابیں نہیں لکھتے وہ. خواجہ صاحب نے پورا انا ساگر کا پانی پیالے میں بھر لیا، تم نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب نے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، جے پال جوگی کو لا کے قدموں میں ڈال دیا، تم نے کیا کیا؟ یہ جھنجھنا بجانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. انا ساگر کا پانی بھر لیا، انا ساگر کا پانی بھر لیا. کس لیے خواجہ آئے تھے سنجر کی اپنے آبائی پشتینی زمین چھوڑ کے اجمیر کی بنجر زمین پر؟ کس لیے آئے تھے؟ گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، کھیتی باڑی چھوڑی، انگور کا باغیچہ چھوڑ دیا، پنچکی چھوڑ دی، سب کو تیاگ پتر دے کے آ گئے. کیا ضرورت تھی مخدوم سمنا کو، سمنا کی حکومت کو لات مار کر سہارا نوردی کرتا ہوا پنڈوا شریف سے ہو کے کچھوچھا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس جو جائیں گے وہاں بیٹھ کر کے عورتیں جھومیں گی صاحب. کوئی 40 دن کے چلنے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی 4 مہینے کے چلنے بیٹھی. اتنی لاٹھی مارے ان کو بدبختوں کو، سارے بھاگ جائیں جنات بھوت ان کے. بھر بھر کے نیر کا پانی لے کے آ رہے ہیں. ارے او بےہودے سن کان کھول کر کے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے. کبھی پڑھتا ہے قرآن؟ قرآن کے قریب نہیں آئے گا. باپ چاہے پوری زندگی شراب پیتا رہے، مر گیا نا، اب آئے گا الجامعۃ النوریہ کے مدرسین کے پاس، حضرت قرآن کھانی کر کے ابا کو بخشوا دیجیے. میرے تیری ایسی کی تیسی، پوری زندگی قرآن کو چھوا تک نہیں، شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، بدماشی کرتا، اب بخشوانے کے لیے مولانا کے پاس آیا ہوا. کیوں اندھیرے جنگل میں گھوم رہے ہو؟ کیوں نہیں امام اہل سنت کی ان پاکیزہ تعلیمات پر توجہ دیتے ہو؟ کیوں نہیں مفتی اعظم کے آہ سحرگاہی کا جائزہ لیتے ہو؟ کیوں نہیں خواجہ معین الدین چشتی کے انتقال کے بعد ان کے پیشانی نیاز پہ لکھے ہوئے جملے پہ غور کرتے ہو؟ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ
او دنیا والوں دیکھ لو یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کی محبت میں مر گیا ہے. کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ پیدا کر کے چھوڑ دیا بھیڑ بکری کی طرح. او باپو اور ماں اپنی اولاد پر دھیان دو, اولاد پر. اس سے پہلے کہ کوئی بد کردار دوست تمہارے بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر گناہوں کی تحریر لکھے, تم خود اپنے بچے سے کلوز ہو کے اس کے دل پر مصطفیٰ کے پیار کی تحریر لکھو. او ماں, اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی بے غیرت تمہاری بچی سے کلوز ہو کر اس کے دل پر کسی بوائے فرینڈ کے غم میں مرنے کی تحریر لکھے, تم اپنے بچی کے دل پر کنیز فاطمہ ہونے کی تحریر لکھ دو. کب تم کو ہوش آئے گا یار؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ باپ کو پتا نہیں بچہ رات بھر کہاں رہتا ہے, ماں کو پتا نہیں بچی کس کس سہیلی کے پاس جاتی ہے, اور جب ناک یہیں سے کٹتی ہے نا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے بیٹے. آئے دن ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں, خاندان کی ناک کٹی, گھر کی اماں ابا کی ناک کٹی, اس کے بہنوں کے رشتوں پہ کلنک لگ گیا, بھائی سر نہیں اٹھا سکتا زندگی بھر, قوم کے لوگ بھی باضابطہ طور پر کلنکت ہوئے. ایز اے مسلم کہاں جائیں؟ سنبھالو اپنے بچوں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایسے دوستوں کا سلیکشن کرو جو بچوں کے لیے اچھے دوست بن سکیں, اچھے دوست بن سکیں. الناس علی دین خلیلہم, آقا فرماتے ہیں لوگ اپنے دوستوں کے دین اور طریقے پہ ہوتے ہیں. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, تو تم میں کا ہر کوئی دیکھے وہ کس کی دوستی کر رہا ہے, کس سے دوستی کر رہا ہے. دوستی کرنے سے پہلے دوست کو جانچیے, پرکھیے کیا وہ آپ کی دوستی کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث, اور میری امت کے لوگوں اچھے دوست کو دوست بناؤ, اور اچھا دوست وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے, وہ اچھا دوست ہوتا ہے. یہ بھی آقا نے فرمایا اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے نیکی کرنے میں تمہاری مدد کرے, اور جب تم رستہ بھول جاؤ, اللہ رسول کے ٹریک سے ہٹ جاؤ تو تمہیں واپس اس ٹریک پہ لے آئے, وہ تمہارا اچھا دوست. اور برا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری نیکیوں پر مدد نہ کرے, اور جب تم نیکی نہ کرنا چاہو تو تمہیں تنبیہ بھی نہ کرے, بلکہ وہ خوش رہے کہ ہمارا دوست بھی ہمارے ڈرنے پہ چل رہا ہے. ویسے بھی لوگ اچھے برے بنتے کیسے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. سچوں اور اچھوں کے ساتھی بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے, اس کے رسول نے دیا ہے. تو اچھا دوست تلاش کیجئے تاکہ آپ اچھا بنے, نیک بنے. ایک مثال اور میرے آقا نے بیان فرمائی کہ اچھے دوست کی صحبت ایسی ہے جیسے تم کسی عطر کی دکان میں بیٹھے ہو, تم نے عطر تو خریدا نہیں مگر اس کی خوشبو تو ضرور تم تک آ جائے گی. اور برے دوست کی مثال آقا نے بیان فرمائی اس بھٹی کی طرح ہے جہاں پر آگ سلگ رہی ہو, دھواں نکل رہا ہو, وہاں اگر آپ بیٹھیں گے نا تو اگر بھلے ہی آپ کو چنگاری نہ لگے تو دھواں تو آپ کے حصے میں ضرور آئے گا. آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے ساتھ
کہ کہے جائیں گے اگر آپ جوا نہیں کھیلتے ہیں لیکن جوا کھیلنے والوں کے ساتھ کھڑے بیٹھے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جواری ہے، خبیث جواری ہے، یہی کہے گا نا آدمی۔ شراب آپ نہیں پیتے ہیں، اگر شراب کے اڈے کے پاس آپ مڈلاتے ہوئے دکھائی پڑے لوگ کہیں گے کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، ہاں یہ چکر میں ہے شراب پینے کے، حالانکہ آپ شراب نہیں پیتے ہیں۔ تو ان جگہوں سے بچنے کا حکم ہے جن جگہوں سے اتہام لگنے کا ڈاؤٹ فل ہوتا ہو، بچیے ان جگہوں سے۔ یہ مت سوچئے کہ جی ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے یا اللہ پاک شیطان نے ہم سے تو گناہ کروایا ورنہ میں نہیں کرتا، 100% جھوٹ ہے یہ۔ شیطان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ اب اللہ سے آئیے پوچھتے ہیں نا، شیطان سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ شیطان کیا کہتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مقدس میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال ایسی ہے جب اس نے کسی سے ہاتھ چوری کر لے، گناہ کر، کفر کر، جب بندے نے کر لیا تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ قالا انی بریء منک، بیٹے میں تم سے الگ تھلگ ہوں، ایک دم الگ تھلگ، تم جانو تمہارا کام جانے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا پالنے والا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور تم نے یہ الزام تھوپ دیا کہ شیطان نہیں کروایا ہم سے گناہ، اور شیطان یہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار متنبہ فرمایا قرآن مقدس کے اندر، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کھلے ہوئے دشمن سے جب اتنی وارننگ دی گئی ہے اتنی بار، اور نبی رحمت نے کتنی بار بیان فرمایا، تو اس سے سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بچے رہیں۔ آپ بچتے ہیں نہیں اور الزام اس پہ ڈال دیں کہ شیطان نے مجھ سے ایسا کروایا ہے، تو یہ دھپل بازی چلنے والی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ دھیان رکھنا۔ اس لیے کہا رب نے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان نے بائی چانس تمہیں بہکا دیا ہے راستے سے، یا تمہیں بتایا جائے یار یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ نا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہاں امام صاحب لوگ بھی ہوں گے، حضرت کتنے نمازی؟ ایک صف میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ 25 آدمی، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، تو یہ بقیہ جنات لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی روزی صبح سے شام تک بھیڑ بکری طرح کھائے جا رہا بیٹا، صبح اٹھتا ہے بس چالو ہے مشین، ہاں بیٹی الگ، پہلے بیٹی تشریف لاتی ہے، یعنی سو کے بھی آنکھ آدھی کھلی ہے، ہاں اسی پہ جو منہ میں بھی کچھ باہر نکلا نہیں، وہیں پہ پیے جا رہا ہے بیٹا، بیٹی انگریزوں کی پیروی میں پی جا رہا ہے۔ پھر جو منہ چالو ہوا نا تو انڈا، پراٹھا، قیمہ، اور جی ابھی کیا کھایا گیا ہے؟ ہاں پایا اور نہاری اور نلی اور بھیجا۔ بھائی صاحب اس پہ رحم کیجئے، ہاں تھوڑا کرم کیجئے اس توند شریف پر، اس لیے کہ اس کی ہتھڑیاں اگر الجھی نا تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اللہ کی اتنی روزی کھا ڈالی، تم نے کبھی اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا؟ فرض کیجئے یہ سسٹمیٹک نظام جو قدرت کا ہے میدا کی شکل میں، آٹومیٹکلی جو ہر قسم کا سامان ایکسپٹ کر لیتا ہے، گرم، ٹھنڈا، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، سب کو پسائی کر کے 2 قسم کا مال تیار کرتا ہے،
ایک تو لکوڈ ایک ویسٹیج مال جی آٹومیٹک طور پر وہ لکوڈ اپنی اپنی جگہوں پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اگر یہ نظام ہاضمہ ڈسٹرب ہو جائے کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ قائم چورن کھاتے رہیے, ہاجمولا کھاتے رہیے نا, ایک دن آئے گا کہ یہ تمہارا نظام ہاضمہ ہی فیل ہو جائے گا چورن کھاتے کھاتے. اس لیے یہ بھی سیکھو کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے, یہ بھی سیکھو. اور یہ کون سکھائے گا؟ یہ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. دین سیکھیے دین. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کیا کہہ دیں گے, یا اللہ ہم تو کچھ پڑھے ہی لکھے نہیں تھے, چھٹی مل جائے گی. وہ دھونے جاؤ نا بیٹے, شکل بگڑ جائے گی تمہاری. ہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ رامپور سے ٹرین میں بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ, جاؤ ادھر مراد آباد سائڈ میں دلی تک, ٹی ٹی پکڑ لے صاحب. کیا بات ہے, چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, کمنٹ کے اندر بتا کر جائیں کہ بیان صحیح ہے یا غلط.